السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، وقف کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ اسے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک ٹیم کا گٹھن کیا گیا جس کے ذریعے سے آپ کو وروਧ جتانا تھا، لیکن ابھی تک ہماری قوم سو رہی ہے۔ آپ کو صرف کیا کرنا تھا، 1 منٹ کا کام تھا، لیکن آپ اس کے اندر بھی سستی کاہلی سے کام لے رہے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ آپ گوگل لینس پر جائیں گے، ایک QR کوڈ ہے، اس کے ذریعے سے اسے اسکین کر لیں گے۔ اسکین کرنے کے بعد ایک اپلیکیشن اوپن ہوگی، اس پر آپ کو کلک کرنا ہے۔ جب آپ اپلیکیشن کو کلک کریں گے تو اس پر آپ کا نام اور آپ کا موبائل نمبر مانگے گا۔ آپ کو وہ دونوں چیزیں ڈال دینی ہیں۔ اس کے بعد سینڈ کرنے کا آپشن آئے گا، اس پر کلک کر دینا ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ کا وروਧ درج ہو جائے گا، لیکن ابھی تک پتہ نہیں مسلمانوں نے کیوں اس کے خلاف اپنی رپورٹ درج نہیں کرائی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہوں گے اور آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے کرا دی، ہماری کیا ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو اس کا ڈاٹا پیش کرتا ہوں کہ کہاں سے کتنی % اس کے ذریعے وروਧ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، مہاراشٹرا کے اندر ابھی تک 20% ہوا، اور گجرات کے اندر 17%، اور کرناٹکا کے اندر 10%، اور ہمارے اتر پردیش کے اندر 8% ہوا ہے۔ جہاں مسلمان بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن یہاں صرف 8% ہوا ہے۔ تلنگانہ کے اندر 7%، دہلی کے اندر 6%، اور مدھیہ پردیش کے اندر 4%، اور ویسٹ بنگال کے اندر 3%، اور بہار کے اندر 2%، اور ادرس کے اندر 22%۔ ابھی تک صرف اتنا ہی ہوا ہے۔ ابھی اس کی تعداد 1 کروڑ نہیں پہنچی ہے، اور ہمارے بھارت کے اندر مسلمانوں کی تعداد 35 کروڑ سے زیادہ ہے۔ آپ کو ضرورت ہے ابھی جاگنے کی، اپنا وروਧ درج کرانے کی۔ ہر گھر کے اندر 4-5 موبائل ہیں، کیا آپ ان کے ذریعے سے 1 منٹ کا وقت نہیں دے سکتے؟ ضرور دے سکتے ہیں، لیکن آپ ابھی تک غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ آپ اسکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے لوگ سڑک پر اتر کر اس وقف بل کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں اگر یہ پاس ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ ان کی طرح آپ بھی محنت کریں۔ اگر آپ سڑک پر نہیں اتر سکتے تو صرف اپنے گھر بیٹھ کر 1 منٹ موبائل کو دے کر آپ اس کا وروਧ درج کرا سکتے ہیں۔ کرائیے، اور دوسرے لوگوں سے بھی کرائیے، خود بھی کیجیے اور دوسرے لوگ سے بھی کرائیے، کیونکہ ضرورت ہے آج آپ کو جاگنے کی۔ ہمارے علماء اکرام بھی اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کا وروਧ کریں، کیونکہ یہ بل پاس ہونا مسلمانوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی۔ نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا۔ اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ۔ جو BJP کی حکومت پورے ملک میں وقف کی جائیداد کا جو بل لے کر آئی ہے، میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی۔
सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबा बंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूजर अगर खत्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की जाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूजर का कानून सेक्शन 3 को हमने खत्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, कानून ये बोल रहा है कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ आप। तेलंगाना में 33,000 के करीब वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड है। 90% उन जायदादों के पास कोई रजिस्टर्ड डीड ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो हुकूमत बोलेंगी देखिए अब आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया, अब हम इस पे कब्जा कर लेंगे। खबरस्तान है, खबरस्तान के कोई कागज नहीं है। खानखाएं हैं, कोई कागज नहीं है। दरगाहें हैं, कोई कागज नहीं है। क्या है? वक्फ बाय यूजर है। अगर वक्फ बाय यूजर चला जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये खत्म हो जाएंगे बल्कि खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र